إن الحمد لله ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی. اما بعد، سب سے سچی بات اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سب سے بری بات دین کے اندر نئی ایجادات ہیں. ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. بے شک تقوی سب سے نفع بخش تجارت اور سامان ہے. اور اللہ کی معصیت سے بچو، کیونکہ جس نے اپنے رب کے حکم سے کوتاہی کی اور اس کو چھوڑ دیا وہ بندہ ناکام ہوا. رمضان المبارک کا بیشتر وقت گھنٹوں بلکہ لمحوں کی مانند گزر گیا. یہ اب بھی گزر رہا ہے. یہ کسی سست، بوجھل یا کوتاہ شخص کے رکنے سے نہیں رکے گا. اس کا قافلہ رواں دواں ہے. یہ کسی بیٹھے ہوئے کا نہ انتظار کرتا ہے اور نہ کسی سوئے ہوئے کو جگاتا ہے. اس مہینے کے بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن جو تھوڑے باقی ہیں اس میں بہت زیادہ خیر اور اجر عظیم ہے، اور عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. روزہ دارو، جس وقت سے آپ گزر رہے ہیں اس کی فضیلت کو آپ نہ بھولیں، اور اپنے رب کی قربت کو تلاشتے رہیں اور اپنے رب کے لیے صبر کریں. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار اس ماہ کے جو ایام گزر گئے اور جو باقی ہیں انہیں ہمارے لیے سازگار بنائے اور انہیں ہمارے حق میں گواہ بنائے، ہمارے خلاف گواہ نہ بنائے. انہیں مومن کی طاعت، عبادت اور اپنے رب عز و جل سے اس کی قربت کا گواہ بنا، اور جس نے اس میں کوتاہی اور سستی کی اس کے خلاف گواہ بنا. دنیا اور آخرت میں انسان کی خوشبختی کا مدار یہ ہے کہ وہ عمل کے بجائے قبولیت کی فکر کرے. ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ لطائف المعارف میں فرماتے ہیں، اعتبار قبولیت کا ہے، محنت کا نہیں. دلوں کی پاکیزگی کا اعتبار ہے، بدن کے عمل کا نہیں. بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو قیام سے صرف شب بیداری ملتی ہے. کتنے قیام کرنے والے محروم رہتے ہیں اور کتنے سونے والے رحم کیے جاتے ہیں. ایک اس حال میں سوتا ہے کہ اس کا دل ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا اس حال میں قیام کرتا ہے کہ اس کا دل گناہ کر رہا ہوتا ہے. جب تقدیریں مدد کرتی ہیں تو سونے والے کو قیام کرنے کے والے کے ساتھ ملا دیتی ہیں، لیکن بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرے اور نیک اعمال کے لیے جد و جہد کرے. اور جو شخص جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی گئی. یہ ابراہیم خلیل اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے. بیت اللہ الحرام کی بنیادیں اٹھاتے جا رہے ہیں، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد رب العالمین سے قبولیت کی دعا کے لیے متوجہ ہوتے ہیں، اس ڈر سے کہ ان دونوں کی خدمت کہیں رد نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ آپ کی حفاظت کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کرو، اور اس مہینے کے جو ایام باقی ہیں ان میں مزید دعائیں کرو تاکہ تمہاری عبادتیں قبول ہوں. کثرت کے ساتھ تلاوت، تکبیر، رکوع و سجود، تحلیل، تسبیح اور
حمد کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو، اور کثرت کے ساتھ فقراء و مساکین کے ساتھ احسان کرو اور ان پر صدقہ کرو۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت والی نصیحتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ عز و جل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بخشنے والا رحیم ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس کے احسان پر، اور اسی کے لیے ہر طرح کا شکر ہے اس کے توفیق و فضل پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عظیم شان والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کی توحید کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، جان لیں اللہ آپ پر رحم کرے۔ اس مہینے کا سب سے فضیلت والا اس کا آخری عشرہ ہے، جس میں ایک مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبریل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، حوادث و تدبیر لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں رب بندے کو قریب اور دور کرتا ہے، عطا کرتا ہے اور روکتا ہے، پستی اور بلندی عطا کرتا ہے، مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، نیک بخت اور بدبخت بناتا ہے، اور اس میں قضا و قدر کے قلم چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جتنی محنت اس آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی دوسری راتوں میں نہیں کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو شب بیداری کرتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور کمر کس لیتے۔ اس حدیث کو بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور احمد نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، تو کہہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ معزز نبوی طریقہ رب کی اطاعت کا اہتمام کرنے، اوقات میں جلدی کرنے اور قیمتی لمحوں کو غنیمت جاننے کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، کیونکہ آپ ہی اسوہ اور نمونہ ہیں، اور اللہ کی عبادت میں محنت کرے، ان دن و رات کے اوقات کو ضائع نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ شاید لذتوں کو توڑنے والی اور جماعتوں کو منتشر کرنے والی موت کے ہاتھوں اچک لیے جانے کی وجہ سے وہ انہیں دوبارہ نہ حاصل کر سکے۔ اور ہر شخص کو جب اس کا وقت معین آ جائے یا اس کی عمر ختم ہو جائے، موت تو آنے والی ہے، وہ اس وقت پچھتاوے گا جب پچھتاوا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک عظیم حکم دیا ہے جس کی شروعات خود سے کی ہے، پھر اپنے پاک باز تسبیح کرنے والے فرشتوں سے، پھر جن و انس میں سے آپ سے، اے مومنو، کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور راضی ہو جا ان کے خلفائے راشدین سے، اے اللہ، جنہوں نے حق کے مطابق فیصلہ کیا اور حق کے مطابق عدل کرتے رہے۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ، اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔
اور ان کے ساتھ ہم تمام لوگوں سے بھی تو اپنے فضل و سخا کے ذریعے کریم اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور انہیں رسوا کر جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کیا، اے اللہ اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اطمینان اور ترقی و خوشحالی والا بنا دے۔ اے اللہ مسلمان مرد و عورت، مومن مرد اور عورت، ان میں سے بقید حیات اور فوت شدہ تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں اور مسلمان مریضوں کو شفا عطا فرما، اور ہمارے ڈاکٹر اور ان کے مددگاروں کی حفاظت فرما، اور ان کو درستگی عطا فرما، اور ہم سے اس وبا کو دور کر دے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ سرحد پر ہمارے فوجی بھائیوں کی مدد فرما، ان کے نشانے کو درست کر دے، ان کے قدم کو جما دے، تو اپنے اور ان کے تمام دشمنوں پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے، اور انہیں نیکی اور تقوی کی رہنمائی فرما، اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر طرح کے خیر اور درستگی کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم پر اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس و نا امید میں سے نہ بنا۔ اے اللہ مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، تم پہ بارش نازل فرمائے گا اور تمہیں مال اور بیٹے عطا فرمائے گا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔